السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے سیرت سے متعلق کچھ اسباق چل رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے جو تفصیلات آئی تھی وہ تفصیلات بیعت اولیٰ اور بیعت عقبہ کی تھی، تو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ والوں نے آ کے موسم حج میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور بیعت کے دوران کیا کیا باتیں ہوئی، وہ ساری تفصیلات گزشتہ ہفتے کے سبق میں آ گئی تھی۔ اس ہفتے کا جو سبق ہے وہ ہجرت سے متعلق ہے، ہجرت سے متعلق کہ جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی اور کفر اور جہالت کے بالکل لقودق صحرا میں اسلام اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی، یہ سب سے بڑی کامیابی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات ختم کر کے مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، بس سارے مفادات کو ختم کرو، مال کی قربانی دو، بس اپنی جان بچا لو، اور جان بھی یہ سمجھتے ہوئے لے کر چلنا ہے کہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے، اس لیے کہ ہجرت کے لیے جو انسان بھی چلے گا تو ظاہر سی بات ہے راستے میں کسی بھی وقت پکڑا جائے، کسی بھی قسم کے حالات ہو سکتے ہیں، تو جان بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے، اس طریقے سے جان بچانی ہے۔ پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں کہ آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب، کون کون سے غم آ سکتے ہیں۔ بے انسان اپنا مال چھوڑ کے یہاں سے جا رہا ہے، رشتہ دار چھوڑ کے جا رہا ہے، اسی طریقے سے راستہ خود پر خطر ہے، پتہ نہیں ہے کہ راستے میں کیا ہو جائے۔ چلو راستہ بھی آرام سے طے ہو گیا، اپنے مقام پہ پہنچ گئے مدینہ منورہ میں، اب وہاں پہنچنے کے بعد پتہ نہیں آئندہ کا مستقبل کس طریقے سے گزرتا ہے۔ انسان کچھ دنوں کے سفر کے لیے جاتا ہے تو اس میں بھی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں سفر کس طریقے سے پورا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، بہت سے خطرات اور خیالات انسان کو آتے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے مکہ کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ تھا، مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر لی۔ یہاں مشرکین جو تھے قریش مکہ مکرمہ کے جو قریش تھے، تو انہوں نے بھی مسلمانوں کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی، اس لیے کہ یہ مکہ کے جو قریش تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں کیا کیا خطرے ہو سکتے ہیں، کہ اگر مسلمان وہاں پہ چلے گئے، مدینہ منورہ میں ان لوگوں کو ان کا مرکز مل گیا، وہاں پہ ان کے پاؤں جم گئے، تو اس میں ہمارے لیے کیا کیا خطرات ہیں وہ سمجھتے تھے۔ اس لیے یہاں مشرکین مکہ نے بھی مختلف طرح سے رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ ہجرت سے متعلق کچھ 3-4 قصے آپ لوگوں کو بتاؤں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام میں سے، وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن اسحاق کا بیان ہے، یہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ جو ہے وہ عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہی ہجرت کر گئے تھے۔ عقبہ اولیٰ جو ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے واپسی کے بعد، جو عقبہ کبریٰ ہوا تھا، آپ کو لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے واپسی کے بعد عقبہ اولیٰ ہوا تھا، پھر اس کے بعد عقبہ کبریٰ یعنی اخیر عقبہ۔ تو جو اخیری عقبہ کبریٰ ہے بیعت، تو اس سے 1 سال پہلے یہ ہجرت کر چکے تھے۔ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ میں ان کی بیوی ام سلمہ اور ان کا بچہ سلمہ، یہ تینوں ساتھ میں تھے، یعنی ابو سلمہ، ام سلمہ اور ان کا بیٹا سلمہ، یہ تینوں کی تینوں ساتھ میں ان لوگوں نے ہجرت کرنی شروع کر دی۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ابو سلمہ کے سسرال والے آ گئے، سسرال والے یعنی ام سلمہ کے گھر والے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی دیکھو یہ تمہاری بیگم ہے، تمہاری بیوی ہے، اس سے متعلق تو ہم آپ پر غالب نہیں آ سکتے، تمہاری بیوی ہے، ہم اس کو تمہاری زوجیت سے نہیں نکال سکتے، لیکن ہم تمہیں اپنی لڑکی جو ہے وہ یہاں سے لے جانے نہیں دیں گے، تم یہاں سے لے کر جاؤ گے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو گھماؤ گے، تمہارا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہمارا نواسا ہے،
ہماری بچی ہے وہ کہاں کا تمہارے ساتھ میں گھومتی رہے گی. یہ کہہ کر انہوں نے ابو سلمہ سے ان کی بیوی چھین لی. جب یہ جھگڑے وغیرہ کے اندر انہوں نے ان کی بیوی چھین لی تو ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے ان کو آ گیا غصہ. وہ جو غصہ آیا تو انہوں نے اس اور جب یہ لڑائی ہو رہی تھی ام سلمہ کے گھر والوں نے ام سلمہ کو کھینچ لیا تو ابو سلمہ کے گھر والوں کو آیا غصہ. انہوں نے غصے میں آ کے ام سلمہ سے بچہ چھین لیا. کہا کہ بھئی یہ ہم اپنا بیٹا ہے، ہم اپنا بیٹا اسی عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے. تو اس طریقے سے ہوا یہ کہ ام سلمہ کو ان کے گھر والوں نے چھین لیا، سلمہ بیٹے کو جو ہے نا وہ ابو سلمہ کے گھر والوں نے چھین لیا، اور ابو سلمہ جو تھے وہ یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے کہ چلو بھئی تم بیٹا لے لو، تم بیوی لے لو، میں تو ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ جو کھچم کھچی ہوئی اس کے اندر چھوٹا بچہ جو سلمہ تھا اس کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا. بہرحال ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا. یہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ اپنے بچے کی جدائی، اپنے شوہر کی جدائی اس سے بہت غمگین تھی. ظاہر سی بات ہے ایک عورت جس کو اپنے شوہر سے محبت بھی ہو، بچہ بھی ہو، اور اس طریقے سے تینوں کی تینوں جدا ہو جائے تو اس کے اوپر کیا کیفیت گزر سکتی ہے وہ عورت ہی کو پتا. تو اس غم اور درد کے اندر وہ روزانہ صبح صبح ابتح چلی جاتی. ابتح یہ مکہ مکرمہ سے باہر ایک جگہ کا نام تھا. ابتح چلی جاتی اور وہاں پہ شام تک روتی رہتی. اسی حال میں 1 سال گزر گیا. 1 سال. اب ابو سلمہ تو ہجرت کر کے قبا پہنچ گئے جو مدینہ منورہ سے بالکل لگ کر ایک بستی تھی اس زمانے میں. ام سلمہ کے گھر والوں میں سے کسی آدمی کو ام سلمہ پر ترس آ گیا اور اس نے ام سلمہ کے گھر والوں کو کہا کہ وہ بیچارے کو جانے کیوں نہیں دیتے، چھوڑ دو اس کو تاکہ یہ اس کے شوہر کے پاس چلی جائے. اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے. اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اگر تم جانا چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلے جاؤ. الحمدللہ ام سلمہ کو اجازت مل گئی. ام سلمہ جو تھی وہ اپنے ددھیال یعنی بچے کے ددھیال یعنی ابو سلمہ کے گھر والوں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھئی مجھے بیٹا دے دو، میں مدینہ منورہ جا رہی ہوں. تو انہوں نے بیٹا دے دیا. اب یہ اکیلی اپنے بچے کو لے کر اکیلی مدینہ منورہ چل پڑی، اکیلی ہجرت کرنے کے لیے. مکہ سے مدینہ منورہ اور پیدل سفر 500 کلومیٹر کی مسافت ہے، 500 کلومیٹر کی، اور ساتھ میں کوئی مخلوق نہیں ہے. جب مقام تنعیم پر پہنچے، تنعیم، تو وہاں عثمان بن ابی طلحہ مل گئے. تنعیم مکہ مکرمہ سے باہر کا ایک علاقہ ہے. تو عثمان بن ابی طلحہ مل گئے. عثمان بن ابی طلحہ نے پوچھا کہ بھئی تم اکیلی کہاں پہ جا رہی ہو؟ تو ام سلمہ نے بتایا کہ اس طریقے سے میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا، اب میں اکیلی ہی مدینہ منورہ جا رہی ہوں. تو عثمان بن ابی طلحہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ میں چلتا ہوں تاکہ راستے میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو. تو تنعیم سے مدینہ منورہ تک عثمان بن ابی طلحہ ساتھ میں چلتے رہے ام سلمہ کے. کوئی ضرورت ہو، کوئی کام ہو، اکیلی عورت ہے. جب مدینہ منورہ کے قریب قباء کی آبادی نظر آئی تو عثمان بن ابی طلحہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا شوہر اسی بستی کے اندر ہے، تم اسی میں چلے جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے. اور پھر وہاں چھوڑ کر وہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے. یہ ان کی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عثمان بن ابی طلحہ کو اسلام کی دولت سے نوازا بعد میں. ایک قصہ تو یہ ہوا. دوسرا قصہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے قریش مکہ نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے، حقیر تھے، فقیر تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس میں، لیکن یہاں آ کر تم نے تجارت کی، تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے، اور اب چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چلے جاؤ اور مدینہ میں آرام سے رہو. ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے، اب ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم تم کو نہیں جانے دیں گے یہاں پہ. اس پر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میرا راستہ چھوڑ دو گے، مجھے جانے دو گے مدینہ؟ تو قریش مکہ نے کہا کہ ہاں اگر آپ اپنا مال دے دو تو ہم چھوڑ دیں گے تم کو. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلے جاؤ، میرا مال فلاں جگہ پر ہے، جا کے حوالے کر لو.
لے لو میں تم کو دے دیتا ہوں اپنا سارا مال. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مال ہوگا. مال لے لیا ان لوگوں نے اور ان کو جانے دیا. جب یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو قرآن کریم کی وہ آیتیں نازل ہوئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو مال دے کر اپنی جانوں کو چھڑا لیتے ہیں. کتنی بڑی قربانی ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کا خلاصہ اور پوری زندگی لگا کر جو پیسہ کمایا تھا وہ سارا کے سارا دے دے صرف اس لیے کہ میری جان بچ جائے اور میرا ایمان بچ جائے. بہت بڑی قربانی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تم نے بہت نفع کا سودا کیا. ابو یحییٰ جو ہے یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی. بہت نفع کا سودا کیا تم نے. تیسرا قصہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے تقریباً بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 کے قریب صحابہ کرام کے ساتھ مل کر سفر کیا ہجرت کا. 20 کے قریب. ان کا قصہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب اور اسی طریقے سے عیاش بن ابی ربیعہ اور تیسرے تھے ہشام بن عاص بن وائل. یہ 3 بڑے بڑے لوگ تھے مکہ کے. حضرت عمر ابن خطاب، دوسرے عیاش بن ابی ربیعہ اور تیسرے ہشام بن عاص بن وائل. ان تینوں نے مل کر آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو جائیں گے اور وہیں سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر جائیں گے. ان کے ساتھ میں دوسرے لوگ بھی تھے. چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو وقت مقررہ پر آ گئے، لیکن جو ہشام بن عاص بن وائل تھے ان کو قریش مکہ نے قید کر لیا. قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ یہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے لیے نکل رہا ہے تو ہشام کو انہوں نے قید کر لیا. یہ دونوں چونکہ یہاں پہ پہنچ گئے تھے اس لیے یہاں سے روانہ ہو گئے. یہاں سے چل کر یہ قبا میں پہنچ گئے. قبا میں جب قبا پہنچے تو پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا پیچھا کرتا ہوا ابو جہل اور اس کا بھائی حارث یہ دونوں کے دونوں پہنچ گئے. دیکھو ابو جہل اور اس کا بھائی حارث اور اسی طریقے سے یہ عیاش بن ابی ربیعہ یہ تینوں کی ماں ایک تھی. تینوں کے باپ الگ الگ تھے لیکن تینوں کی ماں ایک تھی. اس کو کہتے ہیں کہ ماں شریک بھائی. تینوں کی مائیں ایک تھی تو اس حساب سے یہ تینوں ماں کی طرف سے بھائی ہوئے. تو یہ ابو جہل اور حارث ان دونوں نے مل کر عیاش سے کہا کہ دیکھ بھائی امی نے نظر مانی ہے. کیا منت مانی ہے کہ جب تک وہ تجھے دیکھ نہیں لے گی تب تک سر میں کنگھی نہیں کرے گی چاہے جوئیں پڑ جائے سر میں. اور دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی ہے دھوپ میں اور اس نے یہ منت مانی ہے کہ جب تک تو آئے گا نہیں اس کے پاس تب تک وہ دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہیں آئے گی. دھوپ میں بیٹھی رہے گی چاہے اس کے اندر اس کی کھال خراب ہو جائے چاہے اس کی جان چلی جائے. اب ظاہر سی بات ہے یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں کے اوپر ترس آ گیا کہ میری ماں نے جو ہے نا میرے سے اتنی محبت کی کہ بھئی وہ تو اب میرے بغیر رہ ہی نہیں سک رہی. اب کیا کریں. اب یہ بالکل ششو پنج کے اندر آ گئے عیاش کہ کیا کروں. ان لوگوں کے ساتھ چلا جاؤں. یہ ان لوگوں کی طرف سے ایک دھوکہ تھا ابو جہل وغیرہ کی طرف سے. یہ اس قسم کی باتیں کر کے ان کو آگے لے جا کر گرفتار کرنا چاہتے تھے. بہرحال تو حضرت عمر نے یہ کیفیت دیکھی کہ بھئی عیاش اس طریقے سے پریشان ہے تو عیاش سے کہا کہ بھئی دیکھ عیاش خدا کی قسم یہ لوگ تجھے دھوکہ دے رہے ہیں. اس سے ان لوگوں سے ہوشیار رہنا اور یہ بھی سمجھ لے اگر تیری ماں کے سر میں جوئیں پڑے گی تو وہ ضرور کنگھی کرے گی اور مکہ کی کڑی دھوپ اسے پریشان کرے گی تو وہ سائے میں ضرور چلی جائے گی. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ لوگ تجھے دھوکہ دے رہے آگے جا کے پھنسائیں گے. لیکن عیاش کے دل کے اوپر ماں کی محبت غالب آ گئی نہ مانے اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے چل دیتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ. چل دیے. حضرت عمر نے کہا کہ چلو بھائی اگر تم کو جانا ہی ہے تو ایک کام کرو یہ میری اونٹنی جو ہے نا وہ بہت تیز رفتار ہے بہت تیز رفتار. میں اپنی اونٹنی تجھے دیتا ہوں. میری اونٹنی لے لے اور اس اونٹنی کی پیٹھ سے مت اترنا بس اونٹنی کے اوپر ہی سوار رہنا
اور جب بھی تجھے ایسا لگے کہ یہ لوگ تیرے ساتھ میں کوئی دھوکہ کر رہے ہیں، گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی بات تیرے سامنے آئے، کوئی بھی مشکوک حرکت دیکھے، تو اونٹنی کے اوپر فوراً بھاگ کے نکل جانا، فوراً بھاگ کے نکل جانا۔ تو بہرحال ایاز جو تھے وہ اونٹنی کے پر سوار ہوئے اور ان دونوں کے ساتھ میں نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا، ایک جگہ پڑاؤ تھا، کہا کہ بھائی ایاز، یہ میرا جو اونٹ ہے نا بہت سخت ہے، اگر تم مجھے اپنی اونٹنی کے اوپر پیچھے بٹھا لو تو اچھا رہے گا، اس لیے کہ میرا اونٹ جو ہے نا بہت آہستہ چل رہا ہے، تمہارا اونٹ بہت بہترین ہے، بہت تیز چل رہا ہے۔ ایاز نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد تینوں نے اپنی اپنی اونٹنیاں بٹھا لی۔ ایاز نے تو بٹھائی اس لیے تاکہ ابو جہل پیچھے آ جائے، ابو جہل نے بٹھائی اس لیے کہ وہ اپنی اونٹنی سے نیچے اتر جائے، اور حارث نے بٹھائی اس طریقے سے کہ ان دونوں کو کوئی ہیلپ وغیرہ کی ضرورت ہو تو ہیلپ کر لو۔ جب تینوں زمین کے اوپر اتر گئے اور ایاز بھی نیچے اتر گئے تو ان دونوں نے اچانک ایاز کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو رسیوں سے باندھ دیا، اور وہ رسیوں سے جو باندھا اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ مکرمہ لے کر آئے، اور پھر ان دونوں نے مل کر مکہ والوں سے کہا کہ اے مکہ والو، اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بیوقوف کے ساتھ کیا ہے۔ دیکھو کس طرح دھوکہ دے کر اس کو پھنسا کے لے کر آئے، اس طریقے سے تم بھی اپنے بیوقوفوں کو پھنساؤ اور کسی کو یہاں سے ہجرت کرنے مت دو۔ یہ ہجرت کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا اس کا یہ 3 نمونے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ بہت سارے قصے ہیں، ایک ہی قصے نہیں، بہت سارے قصے ہیں، یہ تو صرف 3 نمونے بیان کیے ہیں۔ تو ہجرت کرنے والوں کے ساتھ قریش مکہ اس قسم کا برتاؤ کرتے تھے، اس کے باوجود لوگ جو ہے پے در پہ ہجرت کرنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ ہوئی، جو سب سے آخری بیعت ہوئی، اس کے صرف 2 مہینے کے اندر اندر ہی تمام کے تمام صحابہ کرام تقریباً ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے اور حضرت علی رہ گئے، اور ان کے ساتھ میں کچھ مسلمان ضرور رہ گئے کہ جن کو مشرکین مکہ نے زبردستی روک لیا تھا، زبردستی۔ باقی تمام کے تمام لوگ ہجرت کر کے چلے گئے۔ جو باقی رہ گئے تھے ان میں خاص طور پر حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کا سارا سامان تیار کر دیا تھا۔ ان حضرات سے بھی کہا تھا کہ تم لوگ بھی ہجرت کا سامان تیار رکھنا، جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا میں اس حکم کا انتظار کر رہا ہوں، بس حکم آئے گا فوراً ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلا دیا گیا ہے، یہ لاوے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک نخلستانی علاقہ ہے، نخلستانی کھجوروں کے باغات والا علاقہ ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد پھر لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ پتہ چلا کہ جو جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی ہجرت کی جگہ، وہ مدینہ منورہ تھی۔ بہت سے صحابہ کرام جو حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جس کی تفصیلات پہلے کے اسباق میں آ چکی ہے، تو وہ لوگ بھی حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ منورہ کے لیے سامان وغیرہ تیار کر دیا۔ 2 اونٹنیاں تھی ان کی، ایک انہوں نے اپنے لیے رکھی تھی، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی تھی، اور دونوں اونٹنیوں کو خوب چارہ وغیرہ کھلاتے تھے تاکہ ہجرت کے سفر کے اندر کام آ سکے، ہجرت کے سفر میں کام آ سکے۔ بہرحال تو اس طریقے سے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل سفر کے تیاری میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ اسی دوران جب مشرکین نے دیکھا کہ بھئی صحابہ کرام تو تیار ہو کر نکل گئے، بال بچوں کو بھی چھوڑ دیا، مال دولت کو بھی چھوڑ دیا، اور اوس اور خزرج کے علاقے میں جا کے پہنچ گئے، تو ان لوگوں کے اندر آپس میں بہت کوہرام مچا، بہت کوہرام۔ ان لوگوں کو غم بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی، کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا
کہ اس طریقے سے صحابہ کرام کا ہجرت کر کے مدینہ منورہ جیسی بستی میں چلے جانا اور وہاں پہ ان لوگوں کا پڑاؤ کر لینا، اس کے آئندہ جا کر ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کو وہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس کو کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ ایک ایسی بستی تھا، ایک ایسی بستی کہ وہاں کے اوس اور خزرج کے قبائل تھے، ان میں جنگی صلاحیتیں بہت زبردست تھیں اور یہ لوگ قوت اور قدرت کے بھی مالک تھے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کا جو علاقہ تھا وہ ایسا تھا کہ مکہ والے جب یمن یا شام جاتے تھے تو ان لوگوں کے علاقوں سے ہی گزرنا پڑتا تھا، مدینہ والوں کے علاقے سے ہی، اور سارا یہ ان کی تجارتی پٹی تھی، تجارتی پٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی پٹی تھی کہ یہاں سے ہی ان کی تجارتیں ہوتی تھیں۔ اگر یہاں پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ مشرکین مکہ کی تجارتی لائن کٹ گئی۔ اگر تجارتی لائن شروع رکھنی ہے تو پھر مسلمانوں کے محتاج ہو گئے۔ اب جب مسلمانوں کے محتاج ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو وہی ہو گیا کہ اب تک ان لوگوں کو مکہ میں پریشان کیا اس کے لیے تاکہ اسلام ہمارے یہاں پر نہ آئے، ہم مسلمانوں کے محتاج نہ بنے، اب تو ہم قدم قدم پہ ان لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے سامنے تھی، تو اس لیے ان لوگوں نے ایک آخری فیصلہ کیا کہ اب آخری فیصلہ ہم لوگوں کو کرنا ہے اس سلسلے میں، آخری فیصلہ۔ اور وہ آخری فیصلہ کس سے متعلق کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کرنا ہے، بالکل آخری فیصلہ۔ اب تک مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے پریشان کیا گیا، جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی پلاننگیں کی گئی، ان میں سب سے اخیری اور سب سے بھیانک پلاننگ آج ہونے والی تھی مکہ مکرمہ میں۔ بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے گزر چکے تھے، 2.5 مہینے۔ جمعرات کا دن تھا، صبح تقریباً 26 سفر کو نبوت کے 14ویں سال یہ لوگ مکہ مکرمہ کی پارلیمنٹ تھی جس کا نام تھا دار الندوہ، یہ مکہ مکرمہ کی پارلیمنٹ کا نام تھا۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، بہت بڑا، اور اس کے اندر قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی، تمام قبائل کے نمائندوں نے، اور اس میں بحث کس بات پہ کرنی تھی؟ بحث بس اسی بات پہ کرنی تھی کہ اسلامی دعوت، یہ جو نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے، تو اس دعوت کا یہ جو علم بردار ہے، یہ انسان جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، بس اس کو کسی بھی طریقے سے ختم کر دو۔ جب اس کو ختم کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس دعوت کی اور اس دین کی روشنی مکمل ہی ختم ہو جائے گی۔ اس خطرناک اجتماع کے اندر قریش کے قبائل کے جو نمایاں بڑے بڑے چہرے تھے، جو بڑے بڑے قبائل کے لوگ تھے، وہ ایک تو تھا ابو جہل بن ہشام قبیلہ بنو مخزوم کا، دوسرا تھا جبیر بن مطعم اور طعیمہ بن عدی اور حارث بن عامر، یہ تینوں تو تھے بنو نوفل بن عبد مناف سے، تیسرا تھا شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب، یہ لوگ تھے بنو عبد شمس بن عبد مناف سے۔ اسی طرح چوتھا تھا نضر بن حارث، یہ بنو عبد الدار سے تھا۔ پانچواں تھا ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام، یہ بنو اسد بن عبد العزا سے تھے یہ لوگ۔ چھٹے نبیہ بن حجاج اور منبہ بن حجاج، یہ بنو سہم سے تھے، اور ساتواں تھا امیہ بن خلف، یہ بنو جمح سے تھے۔ یعنی یہ بڑے بڑے سردار تھے، ان کے ساتھ ساتھ میں ان کے قبائل کے اہم لوگ بھی شریک تھے۔ بس ابھی میٹنگ شروع ہونے ہی والی تھی کہ اسی وقت میں بالکل دروازے کے اوپر، دار الندوہ کے دروازے کے اوپر ایک آدمی بالکل لحیم شہین، سفید داڑھی، چہرے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر عمامہ اور بالکل جبہ وبہ پہن کر آ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کون شیخ ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے خود کہا کہ بھئی یہ اہل نجد کے ایک شیخ ہے اور آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہوئے ہیں، باتیں سننا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ مفید اور خیر خواہانہ مشورے دے تاکہ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بہتر ہے آپ میٹنگ کے اندر شریک ہو جائیے. پتا چلا کہ وہ شیطان تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا. شیطان تھا انسان کی شکل میں آیا تھا. اب یہاں پہ اجتماع شروع ہوا, تجاویز پیش کی گئی اور حل پیش کیا گیا. بھئی کیا حل ہو؟ اتنے سارے ہم کو نقصانات ہوئے اور اتنی ساری پریشانیاں ہوئی اور بالآخر یہ لوگ ایک جگہ بنانے کے اندر کامیاب ہو گئے, سب ہجرت کر کے چلے گئے ہیں, ابھی محمد یہاں پر ہی ہے, کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ تو سب سے پہلے ابو الاسود جو تھا, ابو الاسود, تو اس نے ایک رائے پیش کی. اس نے کہا کہ بھئی ایک کام کرو, اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دو اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دو, پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں. وہ کہاں جاتا ہے, کہاں رہتا ہے, کیا کرتا ہے, ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. تو ہمارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی محبتیں بھی واپس آ جائے گی. تو یہ جو نجد کا شیخ آیا تھا شیطان, اس نے کہا کہ نہیں, خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم دیکھتے ہو کہ اس شخص کی باتیں کتنی بہترین اور بول کتنے میٹھے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ جہاں پر بھی جائے گا تو وہاں کے لوگوں کے دل اپنی باتوں کے ذریعے جیت لے گا, اپنی باتوں کے ذریعے جیت لے گا. اس لیے اگر تم نے ان کو جلا وطن کر دیا تو یہ تو عرب کے کسی بھی قبیلے میں چلے جائیں گے, ان قبیلے والوں کو اپنی باتوں سے متاثر کر کے اپنا گرویدہ بنا لیں گے اور پھر یہ ان تمام قبائل کو لے کر تمہارے اوپر ہی حملہ کر دیں گے. تو فائدہ ہی کیا ہوا؟ یہ تو اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اگر تم ان کو جلا وطن کرو گے. تو اس پر ایک دوسرے شیطان نے کہا, ابو البختری جس کا نام تھا, اس نے کہا کہ اس انسان کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور جس گھر میں قید کرو اس گھر کے باہر کا دروازہ بند کر دو. بس نہ کھانا دو نہ پانی دو, کچھ بھی نہیں, بس اندر بند کر دو. اس کا انجام کیا ہوگا؟ موت ہوگا. موت کا انتظار کرتے رہو, جس طرح اس سے پہلے دوسرے شاعروں کے ساتھ ہم نے کیا. زمانے جاہلیت میں کچھ شاعروں کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا. زہیر اور نابغہ وغیرہ کچھ شاعر تھے, تو ان شاعروں کے ساتھ میں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ ان کو قید کر دیا, ان کو جو تھا وہ قید کر دیا اور موت کے حوالے کر دیا. نہ کھانا دیتے تھے نہ پانی دیتے تھے, کچھ بھی نہیں, اور اسی حالت میں ان لوگوں کی موت ہو گئی. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کے ساتھ میں بھی ایسا ہی سلوک کرو. تو یہ جو شیخ نجدی تھا اس نے کہا کہ نہیں, خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے, اس لیے کہ تم لوگوں نے اگر اس کو قید کر لیا تو اس کی خبر بند دروازے کے باہر بھی پہنچ جائے گی, اس کے ساتھیوں تک ضرور بات پہنچے گی اس کی کہ بھئی دیکھو اس طریقے سے ان کو یہاں پہ قید کیا گیا ہے اور ان کے ساتھی کسی بھی طریقے سے ان کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کے ساتھی بہت محبت بھی کرتے ہیں ان سے اور طاقتور بھی ہے, اس کو بچانے کے لیے وہ اپنی جان کے اوپر کھیل جائیں گے. لہٰذا یہ بھی کوئی مناسب رائے نہیں ہے, کوئی اور تجویز سوچو. یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ جو تھا نا وہ رد کر چکی تھی. اب ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی. کون سی تجویز پیش کی گئی؟ اس تجویز سے تمام ممبران نے اتفاق کیا. اور وہ جو شیطان تھا اس نے بھی کہا کہ یہ سب سے بہترین رائے ہے, اس پر عمل کرو, اس پر عمل کرو. اور یہ تیسری اور آخری تجویز پیش کرنے والا کون تھا؟ مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل. ابو جہل کیا کہا اس نے؟ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط نوجوان کو منتخب کرو, ہر قبیلے سے, پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دے دو, ہر ایک کو ایک تیز تلوار دے دو. اس کے بعد سارے کے سارے قبائل جتنے ہر قبیلے سے ایک ایک مضبوط نوجوان کو جمع کیا گیا ہے, ان سب کو بھیجو محمد کے پاس اور سب ایک ساتھ میں محمد پہ نعوذ باللہ حملہ کرے, ایک ساتھ میں, اور ایک ساتھ میں اس طریقے سے حملہ کرے جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو, اور ایک ہی ساتھ وار کر کے ان کو ختم کر دیا جائے. تو اس طریقے سے ہمیں اس شخص سے راحت بھی مل جائے گی, اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا. محمد کا جو قبیلہ ہے بنو عبد مناف, تو ظاہر سی بات ہے بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ کہاں کر سکیں گے؟ بھی اگر کوئی ایک قبیلہ اگر محمد کو قتل کرے نعوذ باللہ, تو بنو عبد مناف جو ہے وہ آئیں گے اور اس قبیلے کے ساتھ لڑیں گے.
لیکن جب سارے قبائل ایک ساتھ مل کر قتل کریں گے تو بنو عبد مناف کس کس سے جنگ کریں گے؟ بالآخر معاملہ پہنچے گا دیت کے اوپر. دیت یعنی یہ جو تھا کہ اگر کسی کو قتل کر دو تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، یا تو پھر قاتل کے خاندان والوں کے اوپر دیت مسلط کی جائے کہ بھئی 100 اونٹ ہے، یہ 100 اونٹ قاتل مقتول کے خاندان والوں کو دے دو. اس کو کہتے ہیں دیت. دیت آئے گی تو دیت ہم سب آپس میں تقسیم کر لیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا. ہمارے پاس الحمدللہ پیسہ ہے، سب مل کے دیت دے دیں گے. تو اس طریقے سے بنو عبد مناف کے حملوں سے بھی بچ جائیں گے، اور اس شخص سے بھی تم کو راحت مل جائے گی، اور دیت کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی ہم دے دیں گے. اس پر سب نے کہا کہ ہاں یہ سب سے بہترین بات ہے، اور اس تجویز پر ہمیں عمل کرنا ہے. اب اس قرارداد کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا، اور اس عزم مصمم کے ساتھ یہاں سے وہ لوگ سارے واپس ہوئے کہ بس اب جلد ہی اس قرارداد پر ہمیں عمل کرنا ہے، جلد ہی اس قرارداد پر عمل کرنا ہے. اب آگے کی کیا تفصیلات ہیں، اس قرارداد پر عمل کرنے کے لیے کیا ہوا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کس طریقے سے ہوئی، یہ ساری تفصیلات ہیں. اس کو آئندہ ہفتے کے لیے رکھیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی تفصیلات بیان کر دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.